میر عشق کا مرثیہ ہے حضرت ظفر جن کے حال کا۔ تین خاندان لکھنؤ میں مرثیہ نگاروں کے الگ الگ تھے۔ ایک میر انیس کا خاندان، ایک مرزا دبیر کا خاندان، اور یہ تیسرا خاندان عشق کا تھا۔ ان کے والد میرزا اونس تھے اور ان کے 5 بیٹے تھے، جس میں ایک یہ عشق بھی تھے اور ایک تعشق تھے اور ایک صابر تھے کہ جو میر انیس کے داماد تھے۔ تو تینوں خاندانوں میں الگ الگ شاعری کا ایک رنگ اور اسلوب تھا کہ تینوں خاندانوں نے مل کر اردو ادب کی جو خدمت کی اور ابھی تک جو اردو شاعری ایک طریقے سے ان کے عہد تک یتیم تھی اور غریب تھی۔ اردو زبان کے پاس ذخیرہ لفظ نہیں تھا، اور دوسری چیز چونکہ انگریزوں کا دور آ چکا تھا اور انگریز کہتے تھے کہ ہندوستانی شاعری جو ہے، جسے اردو کی شاعری کہتے ہیں، اس میں بادشاہوں کے اور دیو اور پری کے قصے ہیں، اور کوئی نیچرل شاعری یعنی فطرتی تقاضوں کے مطابق اردو میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اردو میں شاعری کا مقصد وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے کہ آپ شعر کہہ دیں، بلکہ احساسات انسانی ہونے چاہیے، جذبات انسانی ہونے چاہیے، اور انسان میں جتنی بھی قدرت کی طرف سے عادات و اطوار ہیں، غصہ ہے، خوشی ہے، غم ہے، تو یہ تمام چیزوں کا اظہار اردو شاعری میں نہیں ہے۔ اور اسی زمانے میں جبکہ 1802 میں فورٹ ولیم کالج یعنی انگریزوں نے کلکتے میں تعلیمی نظام ہندوستان کو دیا، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو تعلیم کا نظام دیا، اور انگریزی اسکولوں کے کھولنے کا انتظام کیا، تو اس میں انہوں نے صرف انگریزی نہیں بلکہ اردو کو بڑی ترجیح دی، اور اردو کی کتابیں چھپائیں اور ان کو انگریزی میں ترجمہ کروایا انہوں نے، تاکہ جو انگریز پڑھ رہے ہیں وہ اردو کو سمجھیں اور جو ہندوستانی ہیں وہ انگریزی کو سمجھیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ترجمہ ہوئی انگریزی میں وہ مرثیے تھے، اس لیے کہ انگریزوں نے مرثیوں کو سب سے زیادہ ترجیح دی کہ جتنے بھی شاعری کے تقاضے ہیں وہ سب مرثیوں میں موجود ہیں۔ اس ارتقاء میں ظاہر ہے کہ اس وقت تو مذہبی مجمع مجلس اعضاء تو کام تو ایسے ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کام ہو رہا ہے، تو اس کو ایک مذہبی چیز لوگ سمجھتے تھے، اور مجلس اعضاء میں چونکہ دور ایسا تھا کہ معاشرہ خود بہت پڑھا لکھا تھا، اور جو لوگ مجلسوں میں بیٹھتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ عالم ہوتے تھے، تو اس میں ان کے لیے کوئی دقت نہیں تھی انیس و دبیر کو اپنے مطالب سمجھانے میں، انہیں کوئی دقت نہیں تھی۔
اور وہ سارے عہد اور زمانے کو دیکھ کر، اور پھر ظاہر ہے سب کو کربلا کی تاریخ معلوم تھی، عرب کے حالات معلوم تھے، اور اس میں رہتے ہندوستان میں تھے، تو ہندوستان کے رسم و رواج سے بھی واقف تھے، اور ہندوستان کے جغرافیہ سے، وہاں کی سائنس سے واقف تھے۔ تو ان چیزوں کو میر انیس نے اور مرزا دبیر نے آپس میں ملا دیا، یعنی آرٹ اور سائنس کو ایک جگہ کر دیا۔ تو اس دور میں ان کے لیے دقت نہیں تھی بات کو سمجھ لینا۔ بعد میں جب یہ کام ہو گیا، پھر اس پہ کام شروع ہوا، لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا عظیم کام ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ تو یہ مرثیہ جو ہے، اس میں بھی کچھ ایسے مقامات آتے ہیں کہ جو اردو شاعری کا شاہکار ہے، وہ چاہے منظر نگاری ہو یا احساسات انسانی ہوں۔ تو ذہن میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ جو شاعری ہو رہی تھی اس دور میں، وہ قصہ نگاری تھی، ایسا قصہ جس میں سسپنس ہو، جستجو ہو۔ تو مثنویاں لکھی جا رہی تھی، بادشاہوں کی، شہزادوں کی کہانیاں لکھی جاتی تھی۔ تو انتخاب انہوں نے ایک ایسی قوم کا کیا کہ جو نظر نہیں آتی، اور وہ ہے جنات۔ تو جنوں سے انکار ظاہر ہے کہ ایک اسلامی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن میں 72واں سورہ سورہ جن ہے، اور حدیثوں میں بھی جن کا ذکر ہے۔ روایت پہلے سے موجود تھی، اور شیخ صدوق نے جو کہ شیعہ عالم ہیں، انہوں نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ائمہ نے یہ بتایا کہ جنات بھی کربلا میں آئے تھے، اور انہوں نے خواہش کی تھی امام حسین سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں، لیکن امام نے انکار کر دیا۔ تو اب میرش نے اور سب نے، ظاہر ہے کہ مرزا دبیر نے بھی اور میر انیس نے بھی، تعشق نے بھی، سب نے اس موضوع پہ مرثیہ لکھا ہے، ظفر جن پر، اور سب کے یہاں ایک الگ رنگ آپ کو ملے گا ہر مرثیے میں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مرثیہ بڑا پورا سر ثابت ہوا، اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، علمی لحاظ سے بھی، شاعری کے لحاظ سے۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں، سب لوگ آگے آگے آ جائیں۔ یہ مرثیہ ہر سال آج سے کوئی 20 25 30 برس پہلے تک ہر سال یہ مرثیہ جو آپ نے دیکھا ہو گھر کہ جو اب جے ڈی سی بن گیا ہے، یہ گھر جناب منور عباس صاحب ایڈوکیٹ کا گھر تھا، یعنی اشرف عباس صاحب جو سلام پڑھتے ہیں ان کا گھر تھا، اور اس میں مسلسل مجلسیں ہوتی رہتی تھیں۔ منور عباس صاحب جو تھے وہ پاک محرم، جو کہ نشتر پارک میں ادارہ ہے پاک محرم، اس کے بانی تھے، اور وہی پہلے صدر تھے، انہوں ہی نے نشتر پارک کی مجلسیں شروع کرائی تھی۔ لیکن وہ اپنے گھر پر ہمیشہ مرثیے کی مجلس رکھتے تھے۔ پٹیل پارک میں تو وہ خطابت کرواتے تھے، لیکن گھر کی مجلسوں میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا۔ جوش ملی آبادی صاحب پڑھتے تھے مرثیہ، اور آل رضا صاحب پڑھتے تھے، زیبا رودولوی صاحب پڑھتے تھے، شاہد نقوی صاحب پڑھتے تھے۔ تو یہ مرثیہ جناب ہاشم رضا صاحب جو کہ آل رضا صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو پورا یہ 110 بند زبانی یاد تھا،
ان کو میں نے کبھی مرثیہ پڑھتے ہوئے کاغذ لے کے پڑھتے نہیں دیکھا، انہیں تمام مرثیے زبانی آتے، مرزا دبیر کے بھی، میر انیس کے بھی، اور یہ مرثیہ بھی انہیں زبانی یاد تھا، اور خود انہوں نے بیان کیا کہ ہر سال چونکہ ہمارے یہاں انڈیا میں گھر پر انہوں نے بتایا کہ شب عاشور یہ مرثیہ ہم پڑھتے تھے اپنے گھر کے اذا خانے میں عاشور کی رات. تو آل رضا صاحب یہ مرثیہ منور عباس صاحب کے گھر پر 11 محرم کو پڑھتے تھے. عاشور کے بعد جو مجلس مرثیے کی ہوتی تھی اس میں آل رضا صاحب جو کہ خود مرثیہ نگار تھے، لیکن یہ مرثیہ ان کو بہت پسند تھا اور وہ پڑھتے تھے. ان کے بعد پھر یہ مرثیہ میں نے ہی پڑھا، اور کئی بار میں نے یہ مرثیہ پڑھا، اور ان مجالس میں بھی شاید یہ تیسری بار میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ اس سے پہلے والے بھی کمپیوٹر پہ موجود ہیں، اور یہ مرثیے سنے جا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں جو نئے پڑھنے والے کوشش کر رہے ہیں وہ انہی مرثیوں کے ذریعے یوٹیوب پر دیکھ کر اس کو نقل کر رہے ہیں. پچھلے سال میرے پاس ایک میجر عارف صاحب کی بیگم صاحب کا فون آیا کہ ہمارے شوہر آپ کا یہ مرثیہ پریکٹس کر رہے ہیں، آج کل کوشش کر رہے ہیں بار بار سن کے، اور پھر فون آیا کہ وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پریکٹس کر لی روک روک کے سن کے، اور پھر انہوں نے ایک مجلس میں یہ مرثیہ پڑھا. تو اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے کو تو چند لوگ بیٹھے ہیں مرثیے میں، تو ظاہر ہے کہ اب وہ مجمع نہیں ہو سکتا جو مجلس اعضاء میں خطابت میں ہوتا ہے. کوشش تو میں نے کی کہ ایسا کوئی مجمع کروں، لیکن کوئی سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. مطلب یہ کہ اعلان بھی کیا، کہا بھی کہ بھئی دیکھیے یہ اس وقت کتنا مجمع ہے چاردہ معصومین میں، ابھی شام کو ایک مجلس ہوگی تو اس میں آپ لوگ آئیے گا. ایک نہیں آیا، ایک نہیں آیا مجمع کا، مطلب مرثیہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اچھا خوجوں کا تو چلیے یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں شاعری نہیں آتی، لیکن یہ جو ہندوستانی مہاجرین کی اولاد ہے اس کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مطلب اردو بولی جا رہی ہے. اچھا پھر میں نے آسان بھی کر دیا کہ میں تشریح بھی کر دیتا ہوں. تو یہ لگاؤ بہرحال پیدا ہوا ہے بچوں میں، اور خوشی کی بات ہے. تو میں کہنا بھول گیا کہ منور عباس صاحب کے یہاں جن لوگوں نے مرثیے پڑھے اس میں پروفیسر سردار نقوی صاحب نے بھی ان کے یہاں مجلسیں پڑھی ہیں، اور خصوصاً جب شہزادہ علی اصغر کا مرثیہ پروفیسر سردار نقوی صاحب نے لکھا تو اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ منور عباس صاحب نے کہا بھائی میں اس مجلس میں نہیں تھا جس میں آپ نے یہ مرثیہ پڑھا، اس لیے اب میرے گھر پہ آپ مجلس میں یہ مرثیہ سنائیں. تو وہ بہرحال ان کا بہت ہی انٹرنیشنل آفاقی مرثیہ ہے سردار نقوی صاحب کا، جو شہزادہ علی اصغر پہ لکھا، اور یہ اس وقت انہوں نے لکھا تھا جب وہ رضویہ میں ہمارے پڑوسی تھے، اور یہ لوگ سب بس پیدا ہوئے تھے، یہ پیدا ہوئے، تم نہیں تھے، ہاں تو چھوٹے سے تھے، یہ 1-2 سال کے رہے ہوں گے ایسے. جیسے کہ ان کی شادی تو میرے سامنے ہوئی پروفیسر، میں شادی میں تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ان لوگوں کی آمد شروع ہوئی، تو اس وقت تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے بانی بنیں گے اور ماشاءاللہ اس کو قائم رکھیں گے. تو اچھا ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہے اور اسی طرح ہوتا رہے. ایک صلوات پڑھیے گا. اس کے شروع میں مناجات ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس کے جو شروع کے بند ہیں وہ لکھ کر جا نماز میں رکھتے تھے بزرگ، اور ہر نماز کے بعد یہ بند مناجات کے طور پہ پڑھتے تھے.
اس لیے کہ اللہ کی تعریف اس سے بہتر اردو شاعری میں نے کہیں دیکھی نہیں کہ رسول کی تعریف یعنی کہ نعت، مولا کی تعریف یہ تو ہے، لیکن اللہ کی تعریف کیسے ہوگی، یعنی حمد الہی کیسے ہوگی، یہ سوائے اس کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ والے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو تو یہ بند پڑھنے چاہیے، اور جو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اگر یہ بند سن لے تو وہ اللہ سے محبت کرنے لگے۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو کہتے ہیں عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو، کچھ اعتبار نہیں اعتبار دے مجھ کو، خزاں میں رنگ برنگے بہار دے مجھ کو، پے وقار محمد وقار دے مجھ کو، گناہگار ہوں محجوب و ناتواں ہوں میں، تیرے نبی کے نواسے کا مدح خواں، تیرے نبی کے نواسے کا مدح خواں ہوں میں، معیز نجات کی صورت نکالنے والے، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، معین کوہ مصیبت کے ٹالنے والے، پناہ دے اے مجھے میرے پالنے والے، رحیم کون ہے تجھ سا بھلا جہاں جاؤں، رحیم کون ہے تجھ سا بھلا جہاں جاؤں، بتا مجھے تیرے در کے سوا کہاں، بتا مجھے تیرے در کے سوا کہاں جاؤں، ہمیشہ رحم و کرم ذوالجلال فرمایا، کیے قصور نہ تو نے خیال فرمایا، قبول خاطر اہل کمال فرمایا، ریاض دہر میں کیا کیا نحال فرمایا، دیا وہ نام کے پرواہ نہیں امیری کی، کہاں کہاں تیری رحمت نے دستگیری کی، قصور اور کسی کا اگر ذرا کرتا، تیری قسم نہیں معلوم حال کیا کرتا، خطائیں دیکھ کے یہ آبرو عطا کرتا، کیا جو تو نے یہ کوئی نہ اے خدا کرتا، رحیم و غافر و ستار نام تیرا ہے، گناہگاروں کو بخشے یہ کام تیرا، یہ لگا کے چلا گیا، گونج ہو رہی ہے اس میں اور غائب ہو گیا، یہی کرتا ہے یہ حرکت ہے، اسی لیے ہٹایا اس کو 4 تماسوں میں سے۔ غم غم خزاں نہ سرور بہار باقی ہیں، ملال نزا نہیب مزار باقی ہیں، کمال صدمہ روز شمار باقی ہیں، یہ مرحلے ابھی پروردگار باقی ہیں۔ زمانے میں کیا کیا ہونے والا ہے، پھر نزا ہے، پھر قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ سارے مرحلے کیسے حل ہوں گے، نہ آشکار کسی عیب کو کیا تو نے، اڑھا کے دامن رحمت چھپا، نہ سائے میں نہ یہ مجرم پناہ گاہ میں ہوگا، سفر ضرور ہے کیا حال راہ میں ہوگا، برزخ سفر ضرور ہے کیا حال راہ میں ہوگا، میان قبر سزائے گناہ میں ہوگا، ہجوم اقرب و مارے سیاہ میں ہوگا، کوئی یہاں نہ وہاں آبرو بچائے گا، جہاں بچائے گا اللہ تو بچائے گا۔ تو اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرحلے آ رہے ہیں، تو اب پروردگار سے خواہش ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے، زمین قبر کو چرخ کہن بنا دینا، ستارے نقطہ حرف کفن بنا دینا، لحد کو جلوہ گہے پنجتن بنا دینا،
سرا کو باغ جنا کا چمن بنا دینا، رہی مونی سے وحشت جو نور تیرا ہو، شعائے شمس فلک قبر کا اندھیرا ہو۔ یہ چشم داشت ہے وسعت سے تیری رحمت کی، کہ مجھ کو سیر دکھائے گا باغ جنت کی۔ گیا جو نار میں تو جا نہیں شکایت کی، کہوں گا میں میرے معبود نے عدالت کی، عدالت کی۔ گناہ عشق سے گوہر بشر کر سکتا ہے، گناہ عشق سے گو ہر بشر کر سکتا ہے، جو بخش دے تو کوئی تجھ کو روک سکتا ہے۔ اٹھاؤں سر کو خجالت سے غیر ممکن ہے، ڈروں نہ تیری عدالت سے غیر ممکن ہے۔ امید خطا ہو رحمت سے غیر ممکن ہے، فرار تیری حکومت سے غیر ممکن ہے۔ گناہگار بھلا جائے گا کہاں تیرا، زمین تیری ہے معبود آسماں تیرا۔ یہ ہیں جرم سراسر حجاب آتا ہے، مجال عرض ہو کیوں کر حجاب آتا ہے، دعا میں بھی مجھے داور حجاب آتا ہے۔ جو ہیلے رزق کے ہیں موت کے بہانے ہیں، عجب عجب تیری قدرت کے کارخانے۔ کرے گا کوئی بھلا کیا برابری تیری، کہ ذات پاک مائب سے ہے بری تیری۔ جلا رہی ہے مجھے فیض گستری تیری، زباں نہیں جو کہوں بندہ پروری تیری۔ قریب و دور سبوں کی زباں پہ آتا ہے، بگاڑتا ہے یہ بندہ خدا بناتا ہے۔ میں روسیاہ کہاں اور مہتاب کہاں، زبان ذرہ کہاں وصف آفتاب کہاں، یہ خاکسار کہاں ابن بوتراب کہاں۔ بھئی کہا جو شرع کے برعکس تو ثواب کہاں، نہ ہو خلاف ادب کوئی بات ڈرتا ہوں، تیرے حسین کا حال اب شروع کرتا ہوں، تیرے حسین کا حال اب شروع کرتا ہوں۔ کس شان سے شروع کیا، یہاں سے شروع کیا کہ واقع کربلا تقریباً عصر کے وقت تک آ چکا ہے، اور اب کوئی نہیں، اب حسین آ رہے ہیں میدان جنگ میں، آ رہے ہیں۔ یہاں سے مرثیوں کو شروع کیا ہے، جہاد کو شہگردوں رکاب آتے ہیں، جہاد کو شہگردوں رکاب آتے ہیں، ادب پکار رہا ہے جناب آتے ہیں، ادب پکار رہا ہے جناب ارے لرز رہی ہے زمین بوتراب آتے، لرز رہی ہے زمین بوتراب۔ ہٹو ہٹو کہ رسالت ماں، کہ رسالت شبیہ برق، شبیہ برق تلوار، شبیہ برق دم کارزار کھینچیں گے حسین ابن علی زلف، حسین ابن علی ذوالفقار حواس، حسین ابن علی ذوالفقار کھینچیں گے، حواس فوج کے ہیں گم، عجب تلا تم ہے، نہیں ہے تاب تکلم عجب تلا تم ہے، نہ ہے فغاں نہ تبسم عجب تلا تم، پکارتا ہے تلا تم عجب، پکارتا ہے تلا تم عجب تلا تم ہے،
اب دیکھیں کچھ شاعری کا کمال یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کون، بس صرف یہ کہا یہ اور وہ، لیکن سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ اور وہ کیا ہے۔ یہ زلزلے میں ہے، یہ زلزلے میں ہے، وہ بار بار جھکتا ہے۔ یہ زلزلے میں ہے، وہ بار بار جھکتا ہے، نہ زمین نہ آسمان رکتا۔ پکارتے ہیں خبردار، خبردار کہتے ہیں بتانے والوں کو کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ نقیب پکارتے ہیں خبردار، مصطفیٰ کی پناہ صدائے مرحب و انتر ہے، مرتضیٰ کی پناہ زمین کہتی ہے سلطان کربلا کی پناہ۔ خدا کے واسطے بندوں کہو خدا کی پناہ۔ ابس اردو سند مال و ملک لیتے ہیں، حسین دفتر عالم کو الٹے دیتے ہیں۔ حسین دفتر عالم کو الٹے دیتے ہیں۔ جھکو جھکو شہ گردوں سریر آ پہنچے، درو درو اسد قلاگیر آ پہنچے، کہو کہو کہ امام کبیر آ پہنچے۔ ارے چھپو چھپو کہ جناب امیر آ، چھپو چھپو کہ جناب امیر آ پہنچے۔ اب یہ دیکھیں جھکو جھکو، ڈرو ڈرو، کہو کہو، چھپو چھپو، لفظوں کی تکرار۔ ابھی پانچویں اور چھٹے مصرے میں بھی تکرار ختم نہیں ہوئی۔ چھپو چھپو کہ جناب امیر آ پہنچے، ارے چلو چلو کہ ابھی بھاگنے کا راستہ ہے، سنو سنو کوئی دم میں لہو برستا ہے، کوئی دم میں لہو برستا ہے۔ اب یہ بند دیکھیے کہ شاعری کا کمال کے یہاں یہ جلال کا عالم جو جلال دکھا رہے ہیں امام حسین کا، اور اس کے بعد یہ بتانا کہ آنے والا تنہا تو تنہا نہیں ہے، علی کی تیغ سے کچھ باتیں کرتے آتے ہیں، علی کی تیغ سے کچھ باتیں کرتے آتے ہیں اور پروں کو روح امی خاک پر بچھاتے ہیں۔ اب اس کے آگے تو منظر بنانا ہی مشکل تھا، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ بتانا ہے کہ حسین تنہا نہیں ہے۔ اب اس تنہائی کو دکھا کیسے رہے کہ نہیں بہت مجمع ہے حسین کے ساتھ، ہاں، اور پھر حسین اکیلے، اس لیے کہ لشکر تو تنہا سمجھ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں، روحانی طور پہ حسین اکیلے نہیں ہیں۔ علی کی تیغ سے کچھ باتیں کرتے آتے ہیں، پروں کو روح امی خاک پر بچھاتے ہیں، کھڑے ہوئے ملک الموت مسکراتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے مسکراہٹ اس لیے کہ بس تلوار چلی اور بھاگ بھاگ کے روحوں کا قتل۔ کوئی آج ملک الموت کو اللہ پہ اپنی تیزی ثابت کرنا ہے، جانیں نکالنی ہیں، تو اس لیے مسکراتے ہوئے دکھایا ہے، کھڑے ہوئے ملک الموت مسکراتے۔ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ چوتھے مصرے سے پتہ چلا، کھڑے ہوئے ملک الموت مسکراتے، ارے حسین آتے ہیں تنہا، حسین آتے ہیں تنہا، حسین آتے ہیں۔ ملک فلک سے جو منہ شہکر دیکھ لیتے ہیں، چراغ نیر اعظم بجھائے دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ سورج، نیر اعظم یعنی سورج، جب ملک چھپ کے حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ادھر سورج کو بجھا دیتے ہیں، تیری ضرورت نہیں ہے، یہ سورج تو حسین کے چہرے سے کائنات میں روشنی پھیل رہی ہے، یہ جان لو کہ ہوئے ایک آسمان و زمین، نجوم و شمس و قمر ہوں گے کوئی دم میں یہیں، نہ ہو حضور میں حاضر کوئی مجال نہیں، جگہ ملے گی نہ میدان کربلا میں کہیں، پوری کائنات ادھر آنے والی ہے، سب ملائکہ انبیاء، جگہ ملے گی نہ میدان کربلا میں کہیں،
ارے امام وقت عجب کرو فر سے آتے ہیں، ملک ادھر سے ابھی اور جن ملک ادھر سے اور جن ادھر سے آتے ہیں، ہزاروں پیش نظر بجلیاں چمکتی ہیں، درخت آگ کے ہیں، یہ میں بتا رہا تھا اس شاعری کا کمال، درخت آگ کے ہیں پتیاں چمکتی ہیں۔ اب اگر کوئی اس پہ اعتراض کر دے کہ آگ کا درخت تو موسیٰ والا کہ درخت سے جلتے ہوئے درخت نے آواز دی موسیٰ ادھر آؤ، ہے نا؟ تو آگ کا درخت قرآن میں ہے، درخت آگ کے ہیں پتیاں چمکتی ہیں، پہاڑ شعلہ بنے، پہاڑ شعلہ بنے، چوٹیاں چمکتی ہیں، آیا ہے ذروں سے چنگاریاں چمکتی ہیں، سقر بنا ہے بیاباں ہوا جلاتی ہے، ادھر ادھر سے جہنم کی آنچ آتی ہے، برائے سرمہ چشم سپہر جائے گی، کسی کو گرد سواری نظر نہ آئے گی، سموم لاکھ طریقے سے خاک اڑائے گی، رکاب مرکب شہ تک نہ آنے پائے گی، آیا ہے گرد سواری جو آشکار نہیں، کسی سے حضرت شبیر کو غبار نہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ وہاں تھی فوج اردو میں گفتگو، یہ سخن یہاں سوار ہوا چاہتے تھے شاہ زمان، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب تشنہ دہن، بھرے تھے آنکھوں میں آنسو قریب تھا توسن، کھڑے تھے رکھے ہوئے ہاتھ یال پر حضرت، سب منظر ہے منظر نگاری، اکیلے رو رہے تھے اپنے حال پر حضرت، یہاں تو راکب دوش نبی ہوا سوار، ہوئی میان جنا خیل انبیاء میں پکار، جیسی گھوڑے پہ چڑھے 1,24,000 انبیاء کے مجمع میں پکار ہوئی، کیا پکار ہوئی؟ خدا کی راہ میں کوئی لڑا نہ یوں زنہار، بڑے ملال میں لاکھوں سے آج ہے پیکار، چلو کہ بادشاہ کربلا اکیلے ہیں، جناب خامی سے آل عبا اکیلے ہیں، چلے سارے انبیاء چلے، کچھ اور چلنے لگی دفتن ہوا رن میں، ادھر سے شاہ ہوئے عازم وغار رن میں، ادھر سے زعفر جن کا گزر ہوا رن میں، بہت حسین سے کی اس نے التجا رن میں، جناب فاطمہ کے ماں نے قبول نہ کی، کسی طرح سے مدد شاہ نے قبول نہ کی، سبوں کو یاد یہ افسانہ مصیبت ہے، کم اس طرح سے مگر نظم یہ حقیقت ہے، بڑھائیں قدر سخن منصفوں کی صحبت ہے، نیا فسانہ غم ہے نئی حکایت ہے، ہمیشہ قلب مشتاق کے نظم جن جن کا، سنیں وہ حال ملاقات زعفر جن کا، بیان کرتے ہیں یہ حال ایک دین پرور کہ ایک عالم متبحر تھے وہ خجستہ سیر، ہوا میان خراساں جو 1 سال گزر، کتاب آئی کتب خانہ رضا میں نظر، امام رضا علیہ السلام کے کتب خانے میں روضے پر ایک کتاب ایک عالم کو نظر آئی، کتاب آئی کتب خانہ رضا میں نظر، فسانہ غم و رنج و ملال لکھا تھا، یہ اس کتاب میں زعفر کا حال لکھا، محب حسین کا تھا کوئی عاقبت اندیش، نئے طریق سے ناقل ہے وہ صداقت کیش، سفر ہوا مجھے دریا کا ناگہاں درپیش، ہوا سوار سفینے میں خائف و دلریش، یہاں تھی صبح کبھی شب وہاں تھی دریا میں، روانہ کشتی عمر رواں تھی دریا میں، ہوا سفینہ وفور ہوا سے طوفانی، خدا کی ذات تھی یا آسمان یا پانی، سمندر میں تو جہاز اسی طرح چلتا ہے، نیچے پانی اوپر آسمان، شکستہ ہو گئی کشتی بڑھی پریشانی، کشتی ان کی ٹوٹ گئی، مثال آئینہ تھی نا خدا کو حیران، جو کہ کشتی چلا رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا، یقین تلا تمہیں امواج سے کہ اب ڈوبے، جو لوگ ساتھ تھے کشتی کے سب ڈوبے،
رہا نہ مال نہ تھا کوئی آشنا باقی، بس ایک تختہ کشتی تو رہ گیا باقی، گش آ گیا نہ رہا ہوش دست و پا باقی، ہر ایک چیز تھی فانی فقط خدا، نہ ہو تباہ بچائے اگر تباہی سے، سوا ہو تختہ تابوت تخت شاہی سے، تھی کنارے پر آ کے وہ صورت ماہی، تھمی کنارے پر آ کے وہ صورت ماہی، کھلی جو آنکھ ہوئی زندگی سے آگاہی، بدن تو خوف سے تھا سر رنگ تھا کاہی، اتر کے تختہ کشتی سے میں ہوا راہی، ہزاروں کوس محیط اس کے گرد امہ تھا، اداس تھا وہ جزیرہ کمال ویراں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جزیرہ کے جس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی منظر نگاری کیسے ہو؟ ایک جزیرے کی منظر نگاری کرنا کتنا مشکل ہے۔ باغ ہو تو ہزاروں چیزیں ہیں، پھول ہے، پھل ہیں، گھاس ہے، بلبل ہے، پرندے ہیں، لیکن جزیرے کی تعریف کیسے ہو؟ لیکن دیکھیے کمال کیا ہے، کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا۔ اب جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو تعریف کیسے ہو؟ کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا، عجیب عالم عبرت ادھر ادھر دیکھا، بڑھا جب آگے عجب شخص پرخطر دیکھا، خاموش بیٹھے ہوئے اس کو خاک پر دیکھا، رماں تھے اشک برابر زمین پر اس کے، پڑے تھے بال سراسر زمین پر اس کے، ڈرا جو میں تو کہا دل خوف بے جا ہے، نہیں کچھ اور یہ ویرانہ ہے یہ دریا ہے، بشر ہے دیو ہے نافہم ہے کہ دانا ہے، قریب چل کے تو دیکھو یہ کون ہے کیا ہے، اٹھایا عشق کا طوفان یہ جہاں بیٹھا، کبھی یہاں کبھی روتا ہوا وہاں بیٹھا، گیا جو ڈر سے پسے پشت آ گیا یہ نظر، حسین خاک پر انگلی سے لکھ کے وہ مستر، مثال ابر یہ رویا زمین ہو گئی تر، نگاہ یاس تھی بس آنسوؤں کے گوہر، وحید اس میں شہ تشناب و تاب میں تھا، سفینہ آسیوں کا موتیوں کی آب میں تھا، ہوا یقین کہ ہے عاشق امام زمن، کیا سلام کہا میں نے جلیس محن، بتاؤ نام ہے کیا قوم کیا کہاں ہے وطن، اٹھا کے سر متعجب ہوا کیے یہ سخن، بتاؤ نام تم اپنا کہ مجھ کو حیرت ہے، یہاں کہاں کوئی بندہ خدا کی قدرت ہے، خبر کسی کو نہیں ہے وہ عالم و دانا، کہاں تھی راہ ہوا کس طریق سے آنا، بدن میں روح کو بس شاک ہے ٹھہر جانا، مگر ہے سرحد ملک عدم یہ ویرانہ۔ اب دیکھیے منظر نگاری کہ یہ شاہکار شعر ہے، یہ شعر کیسے کہا گیا کہ ظافر جن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ویرانہ جو ہے تو اس کا جو کیفیت ہے اس میں ہے کیا جزیرے میں، مگر ہے سرحد ملک عدم یہ ویرانہ، اداس دھوپ رندھی چاندنی نکلتی ہے، اداس دھوپ رندھی چاندنی نکلتی، ہوا ہمیشہ یہاں ڈر سے تیز چلتی ہے، ہوا ہمیشہ یہاں ڈر سے تیز چلتی ہے، کیا یہ سن کے بیان میں نے اپنا سارا حال، بتائیں نام و نشان آپ پھر کیا یہ سوال، دیا جواب کہ مارا گیا علی کا لال، ہوا ملائک و جن و بشر کو ان کا ملال، ہمیشہ صرف ازائے امام ہوں میں بھی، کہا یہ میں نے انہی کا غلام ہوں، بغیر پوچھے رہوں گا نہ میں خدا کی قسم، بیان کرو دور دندان مصطفیٰ کی قسم، بتاؤ زخم سر پاک مرتضیٰ کی قسم، تمہیں شہادت سلطان کربلا کی قسم، اس سن کے یاد سے مجھ پر نگاہ کی اس نے، کہا کہ ظافر جن اور آہ کی اس نے، یہی ہے ظافر جن صدق ہو گیا مجھ کو، کہا یہ میں نے بڑا اشتیاق تھا مجھ کو، بہت حسین کی باتوں کا ہے مزہ مجھ کو،
سناؤ قصہ میدان کربلا مجھ کو، برائے اس نے وغا پاؤں پر گرے زعفر، کہو کہ کب گئے کچھ ٹھہرے کب پھرے زعفر۔ یہ سن کے تھام لیا ہاتھ سے جگر رویا، لہو کا جام بنی آنکھ نامور رویا، مثال برق تڑپ کے زمین پر رویا، یقین مرگ ہوا مجھ کو اس قدر رویا، اسی سوال میں غش اس کو چند بار آیا، بغیر پوچھے نہ لیکن مجھے قرار آیا، ہوا کمال ہی مجبور میں نے کی منت، کہا کہ نہیں ہے بیان کی طاقت، ہوا نہ واقعہ ایسا عظیم و پر حسرت، نگاہ میں ہے ابھی تک کیا لاجواب مصرع، یعنی وہ قصہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کرو، تو اس کے ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو سنائے، اور سنائے گا تو پہلی بار سنائے گا، اور آنکھ سے دیکھ چکا ہے، اور اب وہ یہاں ویرانے میں عزادار ہے، تو کسی سے ملتا بھی نہیں ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، پہلا آدمی ہے جو اس سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا۔ تو یہاں پر پہلا تعارف کا مصرع دینا کہ میں نے کربلا میں کیا دیکھا ہے، تو اس کو آپ نفسیاتی طور پہ سمجھیں اور اس کی داد دیں مصرے کی کہ کیا یہ مصرع کہا جا سکتا تھا۔ دیکھیے کوئی بھی واقعہ اگر ہو اور اس کو 50 برس گزر جائے اور کسی سے آپ پوچھیں تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ قصہ نہیں سنانا شروع کرے گا، جس کا قصہ ہے وہ کہے گا ہاں ان کی شکل مجھے کچھ کچھ یاد ہے۔ 50 برس بہت ہوتے ہیں صورت بھولنے کے لیے، بزرگ مرتے ہیں 1 سال کے بعد آدمی شکل بھول جاتا ہے، جب تک تصویر نہ دیکھے یاد نہیں آتا۔ ہاں یہ حسین ہے، یہ حسین ہے اور وہ چشمدید ہے، تو یہ مصرع دیا ہے۔ ہاں ہوا کمال ہی مجبور میں نے کی منت، کہا کہ نہیں ہے بیان کی طاقت، ہوا نہ واقعہ ایسا عظیم و پر حسرت، نگاہ میں ہے ابھی تک حضور کی صورت۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ 1000 برس کے بعد اس کا فقر کہ میں حسین کا چہرہ نہیں بھولا، اب تک میری نگاہ میں ہے ابھی تک حضور کی صورت۔ اور پھر اس نے دیکھیے کہ صورت کا بیان کر کے یہ کہنا، گئے حسین ستم سہ کے دار فانی سے، بڑا گلا ہے مجھے اپنی سخت جانی سے، کہ میں کیوں نہ مروں، سناؤں مختصر اچھا نہیں زیادہ طول، وہ میرے جشن کا دن تھا موافق معمول، امور سلطنت و انبساط میں مشغول، کہ ناگہاں کئی جن آئے بے قرار و ملول۔ اس دن اس کا سالانہ جشن تھا، تاج پوشی کی سالگرہ تھی، دربار اس کا لگا ہوا تھا۔ اب وہ بیان کرتا ہے، ہوا سڑے ہوئے تھے، جان سے بھی آری تھے، بندی تھی ہچکیاں آنکھوں سے اشک جاری، سروں کو پیٹ کے چلائے یوں سرے دربار، یہ تخت و تاج تصدق ہے جن کا ہے سردار، وہ بادشاہ ہیں اس وقت جان سے بیزار، چلی حسین علیہ السلام سے تلوار، اٹھائے صبح سے لاشیں نہ کی فغاں اب تک، لڑے حسین 72 لڑائیاں اب تک، مخدرات حرم کے بلند ہیں نالے، پڑے ہیں سامنے بے دفن گود کے پالے، وفائیں کر کے گئے یوسف سے قافلے والے، جگر میں درد ہے لب خشک زخم میں تن آلے، مقابلہ ہے ہزاروں سے ناتماں دل ہے، یہ سب ہے، یہ سب ہے، یعنی کیا کیا ہے کہ لاشیں سامنے پڑی، صبح سے اب تک وہ لاشیں سامنے ہیں بے گور و کفن پڑی، کیا کیا یعنی مصائب، وفائیں کر گئے یوسف سے قافلے والے، جگر میں درد ہے لب خشک زخم تن آلے،
مقابلہ ہے ہزاروں سے ناتماں دل ہے. یہ سب ہے شان مگر دیکھنے کے قابل. یہ ہیں اس مرثیے کے کمالات، یہ ہیں. یعنی ایک ٹکڑا ہے آدھا، یہ سب ہے شان مگر دیکھنے کے قابل ہے. اب یہ کہہ دینا اور سامعین کے لیے تجسس رہ جائے تو یہ کہہ تو دیا کہ شان دیکھنے والی ہے، تو آگے بتائیں گے کہ شان کیا تھی اس دن. یعنی سارا گھر لٹا کے بھی حسین کی شان کیا تھی، آگے مرثیے میں آئے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں دونوں راہبر جو کہ راہبر بنیں گے اور خبر لے کر آئے ہیں دو جنات، وہ کہہ رہے ہیں کہ نکل نکل کے بنی جان ہر مکان سے چلے، صحاب و سائق و رات آسماں سے چلے، وجہ ہے جل شاہ تو اگر یہاں سے چلے، کہ جانے فاتح بیر العلم جہاں سے چلے. خطر ہے دشت مصیبت میں دن کے ڈھلنے کا، سوئے حسین یہ موقع ہے سر سے چلنے کا. بیان جو قصے شہنشاہ یگانہ ہوا، نظر میں تیر و تاریخ سب زمانہ ہوا، سرا لٹی ہوئی مجھ کو نگار خانہ ہوا. سجاوٹیں تھیں اسی طرح طرف کربلا رمانہ ہوا، جنود جن کو لیے صورت ہوا پہنچا، مگر قریب مسیب کے جب میں جا پہنچا. مسیب کربلا سے قریب کی منزل ہے جہاں بسران مسلم کی زری لگی ہے، روضہ ہے. کہا وہاں سے جہاں تک میری، کیا وہاں سے جہاں تک میری نگاہ نے کام. مسیب سے کربلا دیکھ رہا ہو، نظر کچھ اور نہ آیا سوائے لشکر شام. ٹھہر کے میں نے جو پوچھا کہاں ہے میرے امام، خبر جو لائے تھے جن یوں کیا انہوں نے کلام، بڑا ہجوم ہے زخموں سے چور ہیں شبیر، نظر یہاں سے نہ آئیں گے دور ہیں شبیر، دور ہیں شبیر. محال تھا کہ گزر جائے اس طرف سے بشر، سپاہ شام بھلا روکتی مجھے کیوں کر، نکل گیا میں وہاں سے لیے ہوئے لشکر. ہوا ہوا، اب یہ دیکھیے نا کہ چونکہ مثل ہوا تو ہوا پر ہے نا، تو اس کا نکلنا کتنا آسان ہے کہ لاکھوں کے لشکر سے اوپر سر سے نکل گیا وہ. نکل گیا میں وہاں سے لیے ہوئے لشکر، ہوا نہ آگے مگر نہر القمہ سے گزر. دیکھیں لاکھوں شامیوں اور کوفیوں سے وہ گزر گیا، لیکن جب فرات پر وہ پہنچا اب آگے نہیں بڑھ پا. کیوں بھائی، کیوں آگے کیوں نہیں بڑھ پائے؟ اب یہاں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی مجمع کو تو پار کر سکتا ہے لیکن یہاں کیوں ٹھہر گیا؟ آگے بڑھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا. ٹھہر گیا کہ قدم دو قدم بڑھا نہ سکا، کسی طرح سے حضور امام جا نہ سکا. وجہ کیا ہے اب شان بیان کرے گا. عجب طرح کا مرقع عجیب عالم نور، ادھر ستم تو ادھر صبر، شان حق کا ظہور، کھلے ہوئے در افلاک دشت کی معمور. اب یہ تو زعفر دیکھ سکتا ہے نا کہ آسمان کے سارے دروازے کھلے، عرش تک وہ دیکھ رہا ہے، سارے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے اور پورا دشت معمور یعنی سجا ہوا. اب وہ لشکر کو چھوڑ دیا اس نے، منوسوں کو چھوڑ دیا، منوسوں کو پار کر گیا، لیکن اب جو اسے نظر آ رہا ہے اب اس کے ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے، اس لیے کہ پورا میدان کربلا سجا ہوا ہے، ہر ایک سمت کو فوجیں، چاروں طرف ہر سمت کو فوجیں، مگر حسین سے دور 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 دور، کئی کئی میل دور، 4 4 5 5 میل دور فوجیں کھڑی، حسین بیچ میں، فوجیں دور بہت دور بہت دور، اور بیچ میں میدان، بیچ کا ایریا، ہر ایک سمت کو فوجیں، مگر حسین سے دور. سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا، شام یہاں شام سے فائدہ اٹھایا، سپاہ شام یعنی ڈوبتی ہوئی فوج، شام میں تو ڈوب رہا ہے نا معاملہ،
اندھیرا چھا رہا ہے نا، شام کا مطلب ہے یہاں اندھیرا، وہ سپاہ جو اندھیری نظر آ رہی، اور حسین بیچ میں سورج کی طرح، چاروں طرف سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا تھا۔ اب اس کی تشبیہ کیسے دیتے بات کو سمجھا کے، اور اب دیکھیے اس کو میرا خیال یہ کہ ہر سامنے جو بیٹھا ہے کسی بھی عمر کا، اس کو یہ مصرع سمجھ میں آنا چاہیے، اور داد سب کی طرف سے آنا چاہیے، ورنہ بیکار ہے مرثیہ پڑھنا ہی میرا بیکار ہے، 52 بند پڑھ گیا بیکار ہے۔ اگر آپ اس منزل کو نہیں پا سکتے تو مرثیہ سننا بیکار۔ سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا تھا، بیچ میں سورج اور چاروں طرف اندھیرا، بیچ میں سورج چاروں طرف اندھیرا، شام کو اندھیرا ہوتا ہے نا، اور یہ فوج شام ہے، بیچ میں سورج لیکن چاروں طرف اندھیرا، چراغ بیچ میں چاروں طرف، چراغ بیچ میں، کیوں بھائی کیا محاورہ مشہور ہے، کیا مثل مشہور ہے؟ چراغ تلے اندھیرا، جہاں چراغ رکھا ہوتا ہے رکھ کے دیکھ لیجیے سب اندھیرا ہوتا ہے، تو چراغ بیچ میں، تو اب سورج حسین ہے لیکن چاروں طرف فوج شام جو ہے وہ اندھیرا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، علم کیے ہوئے تھے ذوالفقار کو شبیر۔ اچھا اب یہ تو دیکھیں نا، پہلے بتا دیا نا کہ حسین سے دور دور، یہ دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے ذوالفقار کو بلند کر دیا تھا، تو اب ذوالفقار چونکہ معجزہ رکھتی ہے تو اب وہ دور ہیں، قریب نہیں آ رہے، ان کی ہمت نہیں پڑ رہی، تو وہ وجوہات بتائیں گے کہ ذوالفقار سے کیا واضح ہو رہا تھا۔ علم کیے ہوئے تھے ذوالفقار کو شبیر، جلال دیکھ کے پیچھے ہٹے ہوئے تھے شریر۔ اب یہ شریر کا لفظ جو ہے یعنی وہ شر کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے شر کو ذوالفقار نے کیسے دبایا؟ محسن تھے جن کئی ہمراہ ان کی تھی تقریر، جو ساتھ میں بوڑھے بوڑھے علی کا زمانہ دیکھے ہوئے جنات تھے، وہ کہہ رہے تھے جعفر سے کہ چلی جو بیر العلم میں یہی ہے وہ۔ بوڑھوں نے بتایا جعفر کو کہ جناتوں پہ یہ تلوار چل چکی ہے، بوڑھوں نے کہا چلی جو بیر العلم میں یہی ہے وہ شمشیر۔ اور اب بیت دیکھیے گا، بڑھا ہے نیر زہرا، بڑھا ہے نیر زہرا، نیر کہتے سورج کو، بڑھا ہے نیر زہرا، گھٹا سرکتی ہے وہیں ہے چاند، یہ بجلی جہاں چمکتی ہے وہیں ہے چاند۔ اب دیکھیں لشکر دور دور، اب بیچ کا جو ایریا ہے اس میں کیا ہے، یعنی شریروں کے اور حسین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جعفر بڑھ ہی نہیں پا رہا، اس ایریے میں کیا اسے نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے اور کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہا۔ مدد کو آئے تھے خاصان عزت قیوم، پہلے بتا چکے کہ انبیاء میں پکار ہوئی تھی حسین اکیلے چلو، 1,24,000 انبیاء اس ایریے میں موجود ہیں۔ گزر محال یہ اس طرح انبیاء کا ہجوم، زمین ذرہ نہ ہوتی تھی دشت میں معلوم، یعنی اتنا مجمع تھا فرشتوں کا اور انبیاء کا کہ زمین نہیں نظر آ رہی، آدمی سے آدمی، نبی سے نبی، نبی سے نبی، نبی سے 1,00,000
24,000 اور کروڑوں فرشتے یہ حسین کے گرد ہیں. زمین ذرہ نہ ہوتی تھی دشت میں معلوم، وہ کثرت شہداء، وہ یا حسین کی دھوم. ہر نبی پکار رہا تھا یا حسین یا حسین، نعرے لگ رہے تھے. آپ کربلا کو ایک چھوٹا سا قصہ سمجھ رہے ہیں، تاریخ کا واقعہ ہے. مسلمانوں نے سمجھا کیا؟ بھائی جو روحانی لوگ ہیں وہی تو دیکھ سکتے ہیں، جاہلوں کو کیا پتا؟ بھائی جاہلوں کو تو صرف لشکر یزید پہلے بھی نظر آتا تھا، اب بھی نظر آتا. حسین کو کس نے دیکھا؟ تاریخ نے حسین کو کب دیکھا؟ وہ تو لشکر یزید کی اکثریت کو دیکھ رہی ہے تاریخ. وہ کثرت شہداء، وہ یا حسین کی دھوم. اب کہتا ہے ظافر، فدایان شہیدی پناہ حاضر تھے، ہماری قوم کے سب بادشاہ حاضر تھے. کائنات میں کہیں بھی اگر کوئی جنات ہے اور اس کی شاہی ہے کہیں، تو دنیا چھوڑ کے وہ جنات اس وقت کربلا میں پہنچے اور آنا واجب ہے. ہر جن کو یہاں آج آنا واجب ہے. اگر کہیں اور پڑا ہوا تو وہاں کر کیا رہا؟ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر اپنی دنیا میں کہیں ہے تو وہ احمق کیوں ہے وہ وہاں؟ اس لیے کہ امام حسین ہیں، ان کے عالمین کے امام ہیں. اور اگر فرشتے عرش پہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بیکار. آج تو سب کو اترنا ہے، سب کو اترنا. اب یہ بتائیں گے کہ تمام فرشتے آ گئے، تمام فرشتے آ گئے، تمام جنات آ گئے، تمام انبیاء آ گئے، عرش خالی ہو گیا. اب وہاں کوئی نہیں ہے، سب کربلا میں. تو اب اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب کیا اللہ کسی اور کاموں میں مصروف ہوگا؟ کیا اللہ بہت سارے کام کرتا ہے؟ کیا کرے گا کیا؟ تو یہ کتنا بتانا ضروری ہے کہ اس کی ساری مخلوق یہاں آ گئی ہے. جو غیب میں ہے، جو غیب میں ہے، اللہ بھی تو غیب میں ہے نا، غیب میں نا. اور حسین کی حکومت غیب میں ہے. یہاں تو یزید کی حکومت ہے، عرب پہ تو اور شام پہ عراق پہ یزید کی حکومت ہے، اور اللہ کی حکومت غیب میں ہے. تو حسین کی حکومت بھی غیب میں ہے، اور ظافر غیب دیکھ رہا ہے اور ہم کو دکھوا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے ظافر؟ ہماری قوم کے سب بادشاہ حاضر تھے، محال تھا کوئی پہنچے امام عالم تک، مگر بہشت کے پھولوں کی آ رہی تھی مہک. زمین بلند تھی، کیا کہے گا کوئی ایسا مصرع؟ زمین بلند تھی گویا جھکے ہوئے تھے. اگر زمین بلند نہ ہوتی تو وہ دیکھ نہ پاتا. زمین بلند تھی گویا جھکے ہوئے تھے فلک، کہ رزمگاہ سے آسمان تھی فوج ملک. زمین پہ تھوڑی چلتی ہے فوج ملائکہ، آسمان کے دروازے کھلے تھے، آسمان سے زمین تک فضا میں صرف فرشتے، فرشتوں کی فوجیں. اور کچھ فرشتے وہ کہ جو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. یعنی یہ پیغامبر ہیں. سارے فرشتے یہاں ہیں لیکن کچھ جو ہیں بار بار جاتے ہیں اللہ کی طرف اور واپس آتے ہیں. کیا ہے بھئی وہ کیا کر رہے ہیں؟ زمین بلند تھی گویا جھکے ہوئے تھے فلک، کہ رزمگاہ سے آسمان تھی فوج ملک. فرشتے سینکڑوں آتے تھے اور جاتے تھے، فرشتے سینکڑوں آتے تھے اور جاتے تھے، مگر یہ حکم خدا بار بار لاتے تھے. دیکھیے اللہ کہیں نہیں دیکھ رہا،
اس وقت جو معاملہ درپیش ہے بارگاہ الہی میں وہ حسین ہے، وہ کربلا ہے. یہ بس معاملہ سارا اس وقت یہ ہے. مگر یہ حکم خدا بار بار لاتے تھے. کیا اللہ کیا کہلوا رہا ہے اس وقت؟ فرشتوں کو حکم کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے بار بار، اور وہ فرشتے آ کے حسین کو بتا رہے ہیں اللہ نے اب یہ کہا، اب یہ کہا، اب یہ کہا، اب یہ کہا. اور تمام انبیاء سن رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں. اب یہ میسج آیا، اب اللہ نے یہ کہا، اب اللہ نے یہ کہا. کون اس منظر کو نظم کرے گا؟ منظر نگاری میں اللہ میاں کو لانا کوئی جو دکھائی نہ دے کبھی اللہ میاں، وہ کوئی شخصیت ہے، لیکن کس خوبصورتی سے توحید کو برقرار رکھتے ہوئے. اس لیے کہ صرف وہی کا ذکر کیا، پیغام، کہ فرشتے ہی تو پیغام لاتے ہیں، مگر یہ حکم خدا بار بار لاتے تھے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مٹا دو سب کو جو زہرا کا نور ہے. مٹا دو. اب اس وقت اللہ کی وہ مرضی ہے جو حسین کی مرضی ہے. اور حسین، ہر امام کہتا ہے ہم اللہ کا ارادہ، ہم بذات خود اللہ کا ارادہ ہیں. تو اللہ جو ارادہ کرے وہ حسین ہے. اس لیے اب کیا مطلب ہے؟ مٹا دو سب کو جو زہرا کا نور عین. نہ بولو کچھ، نہ اگر شاہ مشرقین کہے، چپ کھڑے رہو. وہی ہے خوب جو حیدر کے دل کا چین کہے. کریں گے ہم بھی وہی آج جو حسین کہے. کریں گے ہم بھی وہی آج جو حسین کہے. کیوں یہ اتنا بڑا اللہ کیا حسین کو ریکارڈ، عظمت، بلندی کہ خود پروردگار مخاطب ہے. وجہ کیا ہے؟ کریں گے ہم بھی وہی آج جو حسین کے ہماری راہ میں لڑتا ہے، زخم کھاتا ہے، ہمارے پاس ہمارا مجاہد آتا ہے. آمد ہے ہمارا، ہمارے پاس ہمارا مجاہد آتا ہے. پھر ایک منظر، یہ فرشتے جو آ رہے ہیں، آمد ہو رہی، اور کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے، فرشتگان سحاب و فرشتگان ہوا. اب جو ہوا پہ مقرر ہیں وہ بھی یہی ہیں، جو بادلوں پہ مقرر ہیں وہ بھی یہی. فرشتگان بہشت و جہیم و ارض و سما. جو جنت پہ فرشتے ہیں وہ بھی یہی ہیں، جو جہنم پہ فرشتے ہیں وہ بھی ہیں. آج سب ہڑتال ہے، بند ہے، آج سب بند ہے. جنت میں تالا پڑا ہے. سب آئے. فرشتگان بہشت و جہیم و ارض و سما. زمین کے فرشتے، آسمان، مسبحان مقامات مخفی و اعلیٰ، جو چھپے ہوئے مقام ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہاں کے فرشتے بھی، وہاں کے فرشتے بھی. روانہ شرق سے تا غرب، بال و پر کی صدا، سوا پرواز کے کوئی آواز، فرشتوں کے پروں کی آواز آ رہی تھی. آیا تھے عرش کے سب انتظام، عرش کے سب انتظام جنگل میں، خدا کے گھر کا ہوا بندوبست مقتل میں.
خدا کے گھر کا ہوا بندوبست مقتل میں. اب یہ بند اور یہ بتانا، چونکہ معصومین کے قول کے مطابق نظم کیا ہے انہوں نے، لیکن اسے نظم کر دینا کہ اس وقت پروردگار عالم کا ارشاد اور پیغام آ رہے ہیں، لیکن وہ منزل آئی کہ اب ندائے غیب آنے لگے. اس لیے کہ اب وہ فرشتے جو پیغام لا رہے تھے وہ بھی رک گئے کربلا میں، اور ایک بار خود مخاطب ہوا. اب سارے فرشتوں پہ وحی ہو گئی ایک دم. 1,24,000 انبیاء کو خود ہم بتائیں گے ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. اس وقت ہماری نظر، کہتے ہیں نا نظر رحمت پوری کائنات پہ اللہ کی، اس وقت ہماری نظر کس پہ؟ یہ ہے یہ بری ندا یہ غیب سے آتی تھی قدسیو ہوشیار فرشتوں، ندا یہ غیب سے آتی تھی قدسیو ہوشیار کہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں صبر و قرار. اب سمجھ میں آیا اللہ کیا کر رہا تھا؟ حسین کا صبر و قرار ملاحظہ. اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو پوری تقریر ہو سکتی ہے اس پر کہ اللہ اور حسین کا صبر و قرار ملاحظہ فرمائے، اس لیے کہ اللہ خود صابر ہے اور اس کا نام صابر ہے. کائنات میں کیا کچھ اللہ کے خلاف ہو رہا، لاکھوں کروڑوں گناہ ہو رہے ہیں اور کوئی اللہ کو نہیں مانتا اور وہ صبر کیے بیٹھا ہے. ایسا صابر جو کروڑوں کائنات بننے سے اب تک فرعون و نمرود کے مظالم دیکھ کر صبر کرتا رہا، آج ایسا صابر کسی اور صابر سوا صبر کے اللہ کر کیا سکتا ہے؟ صبر ہی تو کر سکتا ہے کہ بس صبر کرے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. جن انسانوں سے کہا تھا کہ تم اخلاقیات برتنا وہ سب گناہگار ہو گئے. انسان خوریزی ہو رہی ہے، جس کے خلاف تھا اللہ وہ انسان خون بہا رہا اور وہ صبر کر رہا ہے. تو صبر ہی تو کر سکتا ہے. یہ حسین کا صبر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو بھی تو صابر ہے تو یہی تو کہے گا میرے پاس علی اکبر کہاں، میرے پاس عباس کہاں، میرے پاس قاسم کہاں، میرے کون بھتیجا ہے جو میں قربان کر دوں، میرا کون بھائی ہے جو میں قربان کر دوں. تو قدرت نے حسین کو سب کچھ دے کر انسانوں پہ ظاہر کیا. صبر تو یہ ہے، صبر تو یہ ہے کہ اپنا لہو بہہ جائے اور صبر. میں تو اکیلا ہوں، یہ تو پورے کائنات کے ساتھ ہے. اس کی تو زندگی اور روح سمائی ہوئی ہے اپنے عزیزوں میں، اپنے بچوں میں، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے سب ذبح ہو رہے ہیں اور یہ صبر کر رہا ہے. تو اب کون سمجھتا اللہ کا صبر کہ اللہ بڑا صابر ہے؟ معنی نہ سمجھ میں آتے کہ اللہ بڑا صابر ہے. صبور اللہ کا نام ہے، صابر و صبور، سب سے بڑا صبر کرنے والا. تو معنی کیسے دنیا پہ پتہ چلتے کہ بڑا صابر ہے؟ اس لیے واقعہ کربلا اللہ نے رکھا کہ حسین کے صبر کو سمجھ کر سمجھو کہ اللہ کا صبر کیا ہے. اور آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا کہ پہلے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ مٹا دو سب کو جو زہرا کا نور عین کرے. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. بھائی انتظار کرتا تھا نور کیا خیال ہے، کہ اب یہ قوم نہیں مان رہی ہے، مٹا دے اس قوم کو. عاد و سمود، جناب ہود، مٹا دے. ادھر نبی نے کہا اور طوفان آیا اور زلزلہ آیا اور سیلاب آیا اور زہریلی آندھی آئی اور قوم پہ عذاب آیا. ایک عذاب آیا اس دنیا پہ، لاکھوں عذاب آ چکے. تو چونکہ عذاب آ چکے، لانے والا اللہ تھا، تو آج فرشتوں سے کہا جیسے ہی حسین کہیں اس قوم پہ عذاب آئے، اور حسین کا نہ کہنا کہ عذاب نہ آئے،
یہی تو صبر کی نشانی. ارے اسی چیز کو تو دیکھ رہا تھا کہ نوح صبر نہ کر سکے, موسیٰ صبر نہ کر سکے, یونس صبر نہ کر سکے, ارے عیسیٰ صبر نہ کر. یہ کون سا بندہ ہے, یہ کون سا میرا بندہ ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد مجھ سے یہ نہیں کہہ رہا عذاب لاؤ. اس لیے ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ندا یہ غیب سے آتی تھی قدسی و ہوشیار کہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں صبر و قرار. یہ جان لو کہ ہے آدم کی جان یہ سر. میں نے روح پھونکی تھی آدم میں. اصل تو جان آدم کی یہ ہے, اس کی وجہ سے آدم کو بنایا تھا. جھکو ادب سے جدھر منہ کرے یہ سینہ فگار. جو حکم دے, اگر یہ فرشتوں تمہیں حکم دے دے, اور 1,00,000 انبیاء اگر تمہیں حسین حکم دے دے کہ میرے ساتھ مل کے جہاد کرو, تو حسین کی فتح میں کیا دیر تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے جو حکم دے تو نہ آدھا سے بے لڑے رہنا, صفیں جمائے ہوئے سامنے کھڑے رہنا. اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے, انبیاء سے, اولیاء سے. یہ بھی منظر ہے. پیغمبران اولو العزم تھے حسین کے پاس. جو اولو العزم تھے پانچوں وہ حسین سے قریب تھے. سارے انبیاء تھوڑی دور, اور جو اولو العزم تھے وہ حسین سے قریب. کون کون؟ اب پتہ چلے گا کہ اولو العزم کون کون ہے. پیغمبران اولو العزم تھے حسین کے پاس. جناب آدم و نوح و خلیل رتبہ شناس, کلیم و حضرت عیسیٰ میان عالم یار. ابھی ایک اولو العزم پیغمبر رہ گیا. کون کون آ گئے؟ آدم آ گئے, نوح آ گئے, ابراہیم آ گئے, موسیٰ کلیم اللہ آ گئے, عیسیٰ آ گئے. لیکن ایک تو باقی ہے, کلیم و حضرت عیسیٰ میان عالم یاس. اور وہ آخری کہاں ہے؟ محمد عربی پیش ذوالجنا اداس. بالکل ذوالجنا کے سامنے رسول خدا کھڑے ہیں. لپٹ کے رسول جلیل روتے تھے. حسین سے بار بار محمد لپٹتے تھے اور روتے تھے. لپٹ کے رسول جلیل روتے تھے. اور گھوڑے کی لجام کو کون تھامے ہوا تھا؟ مہار کو کون پکڑے تھا؟ لپٹ کے رسول جلیل روتے تھے. رکاب تھامے ہوئے جبرائیل روتے تھے. رکاب تھامے ہوئے جبرائیل روتے تھے. اب چونکہ قریب ہیں جبریل, رکاب کو پکڑے ہوئے, تو امام حسین سے باتیں بھی کر رہے ہیں جبریل. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ رکاب تھامے ہوئے جبریل روتے تھے. پروں کا سایہ کیے کہہ رہے تھے اے زیجا, پروں کا سایہ کیے کہہ رہے تھے اے زیجا, ملے جو حکم فنا ہے ابھی تمام سپاہ. بس آپ حکم دیجئے ہم ان سب کو فنا کر دیں. حسین کہہ رہے تھے اے وکیل خالق واہ. حسین کہہ رہے تھے اے وکیل خالق واہ, تمہیں نہ چاہیے ہو اس معاملے میں گواہ. تمہیں نہ چاہیے ہو اس معاملے میں گواہ. رضا و صبر کا قرار لینے آئے تھے, تم ہی تو محضر قتل حسین, تم تو گواہ ہو. کھڑے ہوئے تھے بلندی پہ اس طرح سرور کہ تھا یہ پائے مبارک رکاب کے اندر. وہ پاؤں رکھے ہوئے تھے فرس کی گردن پر, دوسرا پیر آپ نے رکاب سے نکال کے فرس کی گردن پہ رکھ دیا تھا. ادھر کے ہاتھ میں تھی ذوالفقار خون سے تر, ادھر کے ہاتھ میں تھی باغ اور ڈھال بھی تھی. گمان نہ تھا کہ طبیعت کبھی نہ ڈھال بھی تھی, کیونکہ جنگ کی تیاری ہے نا, اب حملہ کریں گے تو کیا صورتحال تھی.
کبھی شہیدوں کی جانب سے مسکرا کے نظر، کبھی دعا، کبھی شکر عنایت دعوت، کبھی کسی سے کہنا کہ آ کھڑے ہو ادھر، کیا مصافحہ اصحاب کہف سے اکثر۔ ایک طرف اصحاب کہف کھڑے ہوئے ہیں، کبھی اڑا کے فرس اہل شام پر جانا، کبھی جہاں تھے وہیں آ کے پھر ٹھہر جانا۔ اللہ عجب جلال، عجب رحم، نور کی تصویر، بگڑ گئے جو سنی کچھ غرور کی تقریر۔ کیا نوار جھکے ہاتھ جوڑ کے جو شریر، کبھی بڑھے کبھی شرما کے پھر گئے شبیر۔ کبھی ہنسی کبھی خوش دیکھ کے لعینوں کو، اتارتے تھے چڑھاتے تھے آستینوں کو۔ مجھے تھی فکر کہ تشا کس طرح جاؤں، محال ہے کہ ملے راہ کس طرح جاؤں، قریب سید ذیجاہ کس طرح جاؤں، وہاں گزر نہیں اللہ کس طرح جاؤں۔ کوئی طریق رسائی نہ جب نظر آیا، ادھر گیا کبھی گھبرا کے میں ادھر آیا۔ پکارا دور سے چلا کے آ نہیں سکتا، غلام سامنے آقا کے آ نہیں سکتا، مریض پاس مسیحا کے آ نہیں سکتا، وہ لوگ ہیں جنہیں سرکا کے آ نہیں سکتا۔ نصیب سلطنت قرب و دید ہو جائے، سنت قدیم عطا کی جدید ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ باپ کو حضرت علی نے بادشاہ بنایا تھا۔ امام خسرو گیتی پناہ ذل اللہ، خدیو یسرب و بطحا دل رسول اللہ، جلائے آئینہ لا الہ الا اللہ، امید حکم طلب ہے حضور بسم اللہ۔ حزین ملول مسافر ضعیف تشنہ دہن، قوی دلیر بہادر شجاع قلعہ شکن، خلیق کم سکن و منتصر وحید زمن، ہلال سیف کواکب ذرہ فلک توشن، جو کچھ ہو ماں سے تماہی اس کو ساز رہے، ہمیشہ زیر نگی شہ حجاز رہے۔ تڑپے دور سے دیکھا جو مجھ کو سرور نے، کیا اشارہ امام غلام پرور نے، طلب کیا مجھے شیر خدا کے دلبر نے، کہا سبوں سے یہ سلطان فیض گستر نے، کھڑا ہے دور پریشان راہ دو، سر کو ہمارے پاس بلا لو وہاں سے ظافر۔ سرک سرک گئے سب، راہ ہو گئی پیدا، ہوا یہ غول کہ بلاتے ہیں آپ ظافر آ۔ وہیں کھڑی رہی سب فوج میں چلا تنہا، پہنچ کے بعد جو دیکھا بدل گیا نقشہ، خدا کی شان تھی سبط نبی کی شان نہ تھی، یہ روب تھا کہ ذرا تن بدن میں جان نہ تھی، بندھی تھی شاہ کے تحت الحنک گلے میں کفن، دبا رہے تھے کھڑے بازوئے حسین حسن۔ رسول پوچھتے تھے، رسول پوچھتے جاتے تھے خون زخم بدن، جناب حمزہ و جعفر خاموش فرتے میں ہن، حسین ہنس رہے تھے تیر ظلم کھائے ہوئے، ارے کھڑے تھے حیدر کرار سر جھکائے۔ اب یہ پہنچ گیا قریب، جھکے امام امم ذوالجناح پر سے ادھر، وہ ہاتھ جس میں تھی تلوار رکھ کے شانے پر، کہا گلے سے لگاتے تجھے اے ظافر، مگر خیال یہ ہے تو ہوا نہ ہو مستر، لگائیں سینے سے کیا دل بہت دھڑکتا ہے، ہمارے زخموں سے ظافر لہو ٹپکتا ہے۔ ہزاروں زخم تھے لیکن ذرا نہ تھے بیتاب، پر ایک زخم کو بازو کے چومتے تھے جناب۔ کیا سوال جو میں نے دیا مجھے یہ جواب، نہ پوچھ آہ ملے خاک میں عجب مہتاب، یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ اب جعفر کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان سب کو فنا کر دوں، اور میں لشکر لے کے آیا ہوں، میں جنگ کروں اور ان پہ حملہ کروں، ان کو مار ڈالوں۔ وغا کا حکم دو آقا نہیں ملال سے ہوش، سزا دے امت بد کو ذرا یہ حلقہ بگوش۔ کہا امام نے ہاں یہ کیا، خاموش خاموش، کیا ہے میری محبت نے تیرے دل میں جوش، نہ کر شکایت امت، شکایت امت نہ کر شکایت امت، جناب سنتے ہیں نہ ہو خلاف رسالت ماپ،
سنتے ہیں کسی طرح سے اجازت نہ ہوئی جب حاصل، کھڑے تھے پہلوئے دل بن میں علی بے دل، گرا تڑپ کے قدم پر میں صورت بسمل، رہا نہ ضبط پکارا کہ یا علی مشکل، کچھ آپ صحیح پے خانہ داد فرما دیں، مجھے اجازت میدان حضور دلوا دیں۔ اٹھا کے مجھ کو قدم پر سے یہ کہا جعفر، خبر حسین کے لیے تو نے مرحبا جعفر، ازل سے پیش نظر تھا یہ ماجرا جعفر، عجیب حال ہے میرے حسین کا جعفر، سنا جس امر میں یہ خوش رہیں وہی کرنا، امام وقت ہیں جو کچھ کہیں وہی کرنا۔ اب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا امام ہے، جو یہ کہیں وہی کرنا، انہی سے عرض کرے تاجدار ملک وفا، کرے حسین جو ارشاد بس وہی ہے بجا، انہی کا آج ہے جعفر یہ حوصلہ با خدا، مدد کو آئے تھے یہ سب جواب صاف دیا، وہی عاشق و معشوق ہیں زمانے میں، یہ جان دینے میں یکتا وہ ناز اٹھانے میں، یہ جان دے رہے ہیں اللہ ناز اٹھا رہا ہے، فلک سے جلوہ انہیں نور حق دکھاتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں جعفر سے کہہ رہے ہیں فلک سے جلوہ انہیں نور حق دکھاتا ہے، کسی کو جیسے کوئی دور سے بلاتا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کسی کو جیسے کوئی دور سے بلاتا ہے، یہ صبر کرتے ہیں، عجیب مصرع دیا، یہ صبر کرتے ہیں مالک کو پیار آتا ہے، یہ صبر کرتے ہیں مالک کو پیار آتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کبھی اس طرح کوئی دربار حق، کوئی نبی اس طرح نہیں گیا دربار، کب اس طرح کوئی دربار حق میں جاتا ہے، خدا کے حکم سے لینے کو سب ہیں آئے ہوئے، سب لینے آئے ہیں، وہ 1,24,000 پیغمبر ملائکہ خدا کے حکم سے لینے کو سب ہیں آئے ہوئے، یہ فکر نظر میں اس دم ہیں سر جھکائے، کہ یہ سر نظر کیسے پیش کی جائے۔ بیان حیدر صفدر نے جب یہ فرمایا، نظر میں ایک اندھیرا سا دفتن چھایا، پھرا حسین کی جانب قلق سے گھبرایا، ادب سے باندھ کے ہاتھوں کو میں چلایا، اگر غلام نہ اس وقت کام آئے گا، ہنسیں گے لوگ جہاں میرا نام آئے گا۔ اللہ اکبر، کہا امام زمانے محال ہے جعفر، بچے حسین مگر یہ خیال ہے جعفر، یہ آفتاب سری الزوال ہے جعفر، اکیلے ہو گئے ہم جی نہ ڈھال ہے جعفر، قضا کو ڈھونڈ رہا ہے بلا نصیب حسین، کھڑا ہے خود ملک الموت کے قریب حسین، ملک الموت نہیں میرے قریب کھڑا، میں قریب، ہمارے ساتھ ذرا تھوڑی دور چل جعفر، کیا اشارہ بڑھا اسب شہ جن و بشر، رکاب تھام لی میں نے چلا عرق میں تر، گئے جو گوشہ صحرا میں سبت پیغمبر، درخت خشک کو پریشان تھے اور پستی تھی، عجب طرح کی اداسی وہاں برستی تھی، عجب طرح کی اداسی وہاں برستی تھی، ایک کھجور کا سوکھا درخت، وہاں چل کے حسین رک گئے، میرے ہاتھ کو تھامے ہوئے اس کے پاس آئے، پڑی تھی ایک جوان ہنسی کی لاش وہاں، پھرا ہوا طرف قبلہ چہرہ تاباں، سنا کا چاند سے سینے پر اس کے زخم آیا، تمام کا سر چور چور خون رواں، ستم کا پیچ پڑا، زلف کا اشارہ تھا، سیاہ جلد کا قرآن پارا پارا تھا، زمین پر تھے پریشان ادھر ادھر گیسو، ہوا سے آ گئی زلف رسول کی خوشبو، ٹپک رہے تھے سرانے حسین کے آنسو، جگر کا تھا زرا و چار آئینے میں لہو، چمک رہی تھی جبیں آفتاب کی صورت، ملی تھی اس کو رسالت مآب کی صورت، ہوا سے لاش پر اڑ کے ذرے آتے تھے، ستارے دھوپ میں اس چاند کو چھپاتے تھے، نشان حضرت یوسف کے پائے جاتے تھے، عجیب خوشی تھی شہادت کی مسکراتے تھے، کمال چین سے گرد و غبار میں سوئے، جوار رحمت پروردگار میں سوئے، اللہ اکبر۔ اب خود حسین پوچھیں گے، حسین پیار سے تکتے تھے لاش کی صورت، جھکے ہوئے تھے، یہ تھی دل میں درد کی شدت، قریب تھا کہ گریں ذوالجناح سے حضرت، کیا غلام سے ارشاد تھام کے رکھت، گئے یہ جان سے کیوں جانتا ہے تو جعفر، یہ کون ہے انہیں پہچانتا ہے تو جعفر، ہمارے جان و جگر تھے یہی علی اکبر، ہمارے نور نظر تھے یہی علی اکبر، ہمارے رشت قمر تھے یہی علی اکبر، ارے ہمارے شیر پسر تھے یہی علی اکبر، وہ ضعیف کدھر جائیں ہم آسانہ رہا، ارے ہماری زیست کا جعفر کوئی مزہ نہ رہا، اللہ اکبر۔
بیان کروں ادب ان کا، محبتیں ان کی غلام سے بھی نہ ہوں گی، اطاعتیں ان کی وہ جاگنا، وہ شبوں کو عبادتیں ان کی پسند تھی مجھے بچپن سے عادتیں ان کی، مسلیوں کے دل ان کی اذان سے بڑھتے تھے، ہمیشہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب جعفر کو کچھ نظر آیا، ابھی حسین یہ فرما رہے تھے مجھ سے کہ میں نے کی طرف لاشے شہید نگاہ، کھلے ہوئے تھے لب خوش اکبر زیجا، جھکا میں حلقہ خاتم کی شکل جانب ماں، ترین غنچہ صفت پائی لاش کے منہ میں، انگوٹھی ایک نظر آئی لاش کے منہ میں، رہی نہ تاب کہا میں نے یا امام امم یہ شہزادے کے منہ میں ہے کس لیے خاتم کیا جناب نے ارشاد، کیا بتائیں ہم یہ دی تھی اس لیے ہم نے کہ پیاس ہو کچھ کم، خوراک سامنے مہمان جا نہ سکا، ارے حسین پیاس میں پانی انہیں پلا نہ سکا۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی نہ غم دے، غم حسین کے بہت کے محمد علیہ، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مر گئے اعلی علین میں ان کے درجات کو بلند فرما، جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، ظہور میں تعجیل فرما، ایک سورہ فاتحہ جناب عشق مرحوم کے لیے جن کا مرثیہ اس میں، اور ایک سورہ فاتحہ جناب سردار نقوی صاحب